اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کلمۃ المعتصمین ومقالۃ المتحرزین الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء العلیم الذی لا ينسى من ذکرہ ولا ينقص من شکرہ ولا يخیب من دعاہ ولا يقطع رجاء من رجاہ. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمة بضعة منی من آذاها فقد آذانی ومن آذانی فقد آذان اللہ. گلدستہ پنجتن کے تیسرے پھول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے تمام عالم اسلام بالخصوص مجتہدین اعظام، علماء کرام، سادات اعظام اور آپ تمام حاضرین کی خدمت میں، بلاخص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مستند حدیث آپ تک پہنچانے کا شرف حاصل ہوا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی فقد آذان اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. سامعین اگرامی، اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فاطمہ زہرا کو اذیت دینا یعنی خدا کو اذیت دینا. اب خدا کو اذیت دیں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں. سورہ احزاب آیہ نمبر 57 میں خدا فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. بے شک جو لوگ خدا اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، خدا دنیا و آخرت میں ان پر لعنت کرتا ہے اور اس نے انہیں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. عزیزان محترم، ہم نے پہلے کہا تھا کہ فاطمہ کو اذیت دینا یعنی خدا کو اذیت دینا. اب جو خدا کو اذیت دے گا گویا اس نے فاطمہ کو اذیت دیا. سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو فاطمہ کو اذیت دے گا وہ لعنت اللہ تو ہو سکتا ہے، رضی اللہ نہیں ہو سکتا. اور میں مزید کیا شان سیدہ بیان کروں کہ جس کے بارے میں خود خدا فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، کہیں فرماتا ہے ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کہیں فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہیں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں اس آخری آیہ مجیدہ کے متعلق 2 سوالوں کا جواب اور مختصر تشریح کے ساتھ گفتگو کو مکمل کروں گا. پہلا یہ کہ خدا نے اس آیہ میں فرمایا ہم نے اہل بیت سے نجاست کو دور کیا، لیکن کتنا دور کیا یہ نہیں بتایا. چلے ہم غور کرتے ہیں. خدا نے سورہ قمر کی پہلی آیت میں فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی. تعجب کی بات یہ ہے کہ خدا نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ قیامت قریب ہے، لیکن آج تک برپا نہیں ہوئی. جبکہ سورہ احزاب کی آیہ نمبر 33 میں فرماتا ہے اے اہل بیت ہم نے تجھ سے نجاست کو دور کر دیا. تو جس قیامت کو خدا نے قریب کہا تھا وہ آج تک برپا نہیں ہوئی، نہ جانے اہل بیت سے نجاست کو کتنا دور کیا ہوگا کہ خدا خود فرماتا ہے ہم نے تجھ سے نجاست کو دور کیا ہے. دوسرا سوال اس آیہ مجیدہ کی شان نزول کے متعلق. تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت نازل ہوا جب 5 انوار ایک چادر کے نیچے جمع تھے. جبریل کو تعجب ہوا، خدا سے سوال کیا تھا یا ربی من تحت الکسا. خدا نے فرمایا تھا ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. سامعین گرامی، غور کرنے کی ضرورت یہاں پہ ہے. خدا نے پنجتن کی تعارف کرتے ہوئے حضرت فاطمہ کا حوالہ دیا. نبیوں کا سردار موجود تھا، حوالہ نہیں دیا. ولیوں کا سردار موجود تھا، حوالہ نہیں دیا. جوانان جنت کے سردار موجود تھے، حوالے نہیں دیے. ہاں مثلا مصطفیٰ کا حوالہ دیتا تو کل کو مصطفیٰ کا ہر رشتہ دار اہل بیت میں آ جاتا.
مصطفیٰ کا ہر رشتہ دار اہل بیت میں آ جاتا، اہل بیت میں آ جاتا تو درود میں آ جاتا، درود میں آ جاتا تو نماز میں آ جاتا۔ تو خدا نے زہرا کا حوالہ دے کر بتایا، دیکھو اہل بیت نبی کے رشتہ دار ان کا نام نہیں، زہرا کے رشتہ دار ان کا نام ہے۔ اتنی بلند ہے عظمت زہرا، اتنی بلند ہے کہ کوئی دوسرا پہنچ نہیں سکتا۔ لیکن بعض لوگوں نے آپ سلام اللہ علیہ کی عظمت کو کم کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم کی 4 بیٹیاں تھیں اور عظمت میں سب برابر تھی۔ چلے آپ کے کہنے پہ ہم مان لیتے ہیں کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، لیکن عظمت میں برابری کے ہم قائل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اگر عظمت میں برابر ہوتی تو چادر تطہیر کے نیچے ایک کیوں، مباہلے کے میدان میں ایک کیوں، جس کا عقد آسمان پر ہوا ہو وہ ایک کیوں، جس کا شوہر خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہو وہ ایک کیوں، جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار کہلائے وہ ایک کیوں، جس کی تعظیم میں خود نبی اکرم کھڑے ہوتے تھے وہ ایک کیوں، جس کے ہاتھوں کا نبی اکرم بوسہ لیتے تھے وہ ایک کیوں، جس کے لیے بروز حشر ہماری گناہگار آنکھیں بند کرائی جائے وہ ایک کیوں، جس کے بارے میں خود خدا فرمائے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وہ ایک کیوں۔ جس کے بارے میں خود خدا فرمائے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وہ ایک کیوں۔ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر رسول کی متعدد بیٹیاں ہیں تو وہ بھی عظمت میں فاطمہ زہرا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مہر سپہر عز و شرافت ہے فاطمہ، شرح کتاب عصمت و عفت ہے فاطمہ، مفتاح باب گلشن جنت ہے فاطمہ، نور خدا و آیہ رحمت ہے فاطمہ، رتبے میں وہ زنان دو عالم کا فخر ہے، حوا کا افتخار ہے مریم کا فخر ہے، حوا کا افتخار ہے مریم کا فخر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔